الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا علم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کرتا ہے. اللہ دنیا جس کو چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کی توفیق، اس کی شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سعادت مندی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں تھیں کہ اہم جو ہماری بات تھی وہ یہ تھی عشرۃ النساء، یعنی عورتوں کے ساتھ، مطلب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہے. یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آدمی کو یہ بتلا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے نے، نمونے نے وہ ساری چیزیں رکھ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. تو کچھ باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا، تو میں نہیں چاہتا کہ اسے دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کروں. ہمارے پاس بہت ٹائم کم ہوتا ہے. خاص کر وہ حدیث جس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر، ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ جس کے پاس سونا زیادہ ہو، گولڈ زیادہ ہو، جس کے پاس خوبصورتی زیادہ ہو. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ای النساء خیر، ای النساء خیر، سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ کہا التی تسرہ اذا نظر، شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. شوہر جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی دیندار بیوی عطا فرمائی. زبان پر ذکر ہو، اخلاق کی پیکر ہو، عفت اور پاک دامنی کا وہ پیکر ہو، آدمی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسی بیوی عطا فرمائی. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور وہ شوہر کی بات مانے جب شوہر اسے حکم دے، یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ کی بات سنے کہ میرے شوہر مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے اس کو ماننا ہے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اپنے آپ میں اور مال میں ایسا کوئی کام نہ کرے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو. شوہر نے کہا کہ دیکھو کپڑے ایسے نہیں پہنو، بال ایسے نہ بناؤ، صورت شکل ایسے نہ بناؤ، تو اس کو سننا چاہیے کہ میرے شوہر کو یہ پسند نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو مجھے پسند نہیں. اور مال میں فضول خرچی نہ کرو، ضائع نہ کرو جو شوہر کو پسند نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، وصامت شہرها، رمضان بھر کے روزے رکھ لیتی ہے، وحصنت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتی ہے، قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنة شئتی، اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو سکتی ہو. آسان ہے عورت کے لیے کہ 5 وقت کا نماز پڑھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، لیکن آج کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے. تو اسی طرح عشرۃ النساء، عورتوں کی اطاعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ
صبر الزوج على زوجته في حال كرهه لها وحثه على امساقها، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کو لے کر صبر کرنا، شوہر بیوی کو لے کر، بیوی شوہر کو لے کر، یہ بہت اہم بات ہے. او یضارها ما دامت راضیة بما يؤديه لها من حقوق، بیوی بہت سارے حقوق آپ کے ادا کرتی ہے، ایک آدھ معاملہ ذرا مشکل ہے تو آپ اس کو لے کر صبر کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن وجد الرجل في زوجته كراهية، اگر آدمی اپنی بیوی میں کوئی مکروہ بات، ناپسند بات دیکھے، وعنها رغبة ومنها نفر من غير فاحشة فليصبر على أذاها وقلة إنصافها. کہا کہ بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک آدھ اس کے اندر مسٹیک ہے تو آدمی صبر کر لے، صبر کر لے، اور وہ اتنا مسٹیک نہ ہو کہ وہ حرام ہو. چھوٹا موٹا آدمی اس سے برداشت کرتا ہے، کبھی زبان چلاتی ہے تو آدمی کیا کرے؟ صبر کر لے. یہی بات انہوں نے کہا. اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں، جیسے ہم نے وہ مشہور بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا. دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور اس عورت سے پوچھا کیا تم اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو؟ اس عورت نے صاف صاف بتایا کہ نہیں، میرے شوہر کو میں نہیں چاہتی، دل سے نہیں چاہتی، چونکہ شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، میں کیا کرتی ہوں؟ ایڈجسٹمنٹ کی زندگی گزارتی ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کا دل جیتنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. کچھ لوگ اسے زیور سے، کپڑوں سے، کھانے سے، لذیذ کھانوں سے جیتنا چاہتے ہیں، لیکن عورت کا دل جیتنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو وہ یہ دیتا ہے، اگر دیندار عورت ہے تو معمولی چیزوں پر سے بھی جیت جاتی ہے. تو اسی طرح کہا ان من لوازم المعاشرة بالمعروف بین الزوجین، میاں بیوی دونوں کے حقوق میں سے یہ بھی شامل ہے ان یؤدی کل واحد منہما للآخر، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں دونوں اسے ادا کریں. کیسے؟ دون مطل او تبرم وکراہہ، اس میں خامخواہ کے ڈیلے نہ کریں. شوہر کا کوئی کام ہے فوراً بجا لائیں، بیوی کی کوئی خواہش ہے آپ کر سکتے ہیں فوراً بجا لائیں. بولے نہیں آئندہ تنخواہ میں دیکھیں گے، آئندہ سیلری میں دیکھیں گے، سیلری آتی رہتی، بیوی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، چھوٹی چیزیں رہتی ہوں، چھوٹی خواہشیں رہتی ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ پورا کر دینا چاہیے. بیوی ہے کہ کئی سی بیویاں بھی آئیں کہ ہم نے شوہر سے فون مانگا اپنی ماں باپ سے بات کرنے کے لیے، ہمارے شوہر نے ہم کو کیا نہیں دلایا؟ فون. اگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بیوی ماں باپ سے بات کرنا چاہتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خیر ہے تو دلا دیجئے، ہاں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں وہ حدیث شیخ نے پیش کی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں نہیں گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک دم اس کی آخری شکل سے آتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے ہم بات کو سمجھ سکیں. تو اس سلسلے میں ایک بات اور ہوتی ہے کہ خدمت المرأة فی بیتها وعشرة النساء، یعنی ایک عورت اپنے گھر میں کتنا کام کرے. نہیں، یہ الگ الگ جگہ کے حساب سے الگ الگ بدلتا ہے. مطلب یہاں کہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں عورت کا کام الگ ہے. فیملی اگر ملی جلی ہے تو عورت کی ذمہ داری الگ ہے. اگر آپ انڈیویجول جیتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر، ساس سسر آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا بیوی کے ماں باپ نہیں ہیں، تو آپ کی بیوی کا کام دھام الگ ہوتا ہے. تو شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہا وَلَا تُجْبَرْ عَلَى عَجَنٍ أَوْ خَبْزٍ أَوْ طَبَخٍ أَوْ نَحْوِهِ، بیوی کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. کس بات پر؟ آٹا گوندنے پر،
پکانے پر، روٹی پکانے پر آپ اپنی بیوی کو کیا نہیں کر سکتے؟ پریشر نہیں کر سکتے. اگر پکاتی ہے بسم اللہ بول کے کھا لو، لیکن کیا نہیں کرو؟ زبردستی نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں، میں وہ بولا وہ نہیں پکائے، یہ بولا آپ یہ نہیں پکائے، بیوی کو زبردستی نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے مغنی اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا امام احمد کی اس بات کا، وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا مِنَ الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ وَالطَّبْخِ وَأَشْبَاهِ. عورت پر ہسبینڈ کی خدمت میں جو لیسٹ ہے اس میں پکانا سب داخل نہیں ہے. یہ پکانا، آٹا گوندنا، یہ سب داخل نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے قال ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو اسحاق الجوزجانی علیہ ذلك واحتج بقصة علی و فاطمہ. حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی سے انہوں نے دلیل لیا. فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قضى على ابنته فاطمہ بخدمة البيت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا کہ گھر کا جو اندر کا کام ہے تم دیکھو، باہر کا کام کون دیکھیں گے؟ حضرت علی دیکھیں گے. وعلى علی ما كان خارجا من البيت. دیکھیے علی گھر کے باہر کا کام کاج دیکھیں گے. تو مطلب بازار سے ترکاری کون لانا؟ شوہر ہی لانا. نہیں، شوہر ہی لانا. چونکہ آج سارا نظام خلط ملط ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ عنہ زمانے میں کہا کہ ہماری عورتیں باہر جاتی ہیں تو علوج جو کافر ہیں ان کو مس کر کے نکلتے ہیں. مس کے معنی کیا؟ ٹچ کرنا. کافر ان کو ٹچ کر کے نکلتے ہیں. تو اس زمانے میں کافر اگر ٹچ بھی کرتا ہے ایک مسلمان عورت کو تو بڑا عیب مانا جاتا تھا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے چھوڑ دیتا، جاؤ جا کے مچھلی لاؤ، ترکاری لاؤ، جہاں کافروں کی بھیڑ ہوتی ہے، خواتین جاتی ہیں ٹس کرتی ہیں اور وہاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تو جتنا ہو سکے منیمم آدمی کوشش کرے کہ میں باہر کی چیزوں کام میں کروں. عورت مردوں کے بیچ میں جمکھٹے میں نہ نکلے تاکہ وہ کوئی ایسا غیر شرعی کام نہ ہو. اسی لیے وہ کہتے ہیں قال جوزجانی وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ إِمْرَأَتَهُ أَن تَنْقَلْ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ كَانَ عَلَيْهَا أَن تَفْعَلَ. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ ایک لال پہاڑ کو سے مٹی اٹھا کر کالا پہاڑ بناؤ، کالا پہاڑ سے مٹی اٹھا کے لال پہاڑ بناؤ، تو اس کو بنانا چاہیے. کس کو؟ بیوی کو. نہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ بیوی پر شوہر کی بات ماننا اتنا ضروری ہے، لیکن آپ اتنا ہی حکم دیں گے جتنا بیوی کر سکتی ہے. اب وہ بیچاری نحیف، کمزور، لاغر ہے، اب اس کے سامنے لا کے پورے فیملی کے کپڑے آپ ڈال دے رہے ہیں، بولیں کہ یہ دیور کے کپڑے، یہ ننن کے کپڑے، یہ ساس کے، سسر کے، سب آپ ہی کو دھونا پڑے گا. کیا کرے گی بیچاری؟ کیا کرے گی؟ حالانکہ اس کے اوپر نہیں ہے. یہاں تو شریعت کہتی ہے کہ آٹا گوندنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سارے گھر کا بوجھ اس پر ڈال رہے ہیں. تو کہا کہ صحیح نہیں. ہاں اگر فیملی کی ساری عورتیں مل جاتی، جیسے اکثر گھروں میں ہوتا ہے، چھوٹے گھر کی جو دوسری عورتیں ہیں سب مل کر گھر کام کاج کرتی ہیں، کچن میں سب مل کر پکاتی ہیں، تو تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے. یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں فَهَذَا طَاعَتُهُ فِي مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ فَكَيْفَ بِمُؤُونَةِ مَعَاشِهِ. وقد كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأمر نساءه بخدمته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے خدمت لیتے تھے. تو اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا
کہ ایسی خدمت آپ عورتوں سے لے سکتے ہیں. کیسے؟ یا عائشہ اسقینا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے عائشہ پانی پلاؤ. جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے ماشاءاللہ آج کی بیویاں تو بولنے سے پہلے ہی لا کے پانی پلا دیتی. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے تھے یا عائشہ اطعمینا، اے عائشہ ذرا کھانے کا بندوبست کرو. تو بیوی سے خدمت لینا یہ غلط نہیں ہے. یا عائشہ حلم الشفرۃ واشحذیھا بحجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عائشہ چھری لاؤ، جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، ذرا پتھر پر تیز کر لو. کون تیز کر رہی؟ حضرت عائشہ. تو بیوی سے گھر کا کام کاج لینا کوئی لیکن یہ کون سے کام ہیں؟ چھوٹے موٹے کام. یعنی آپ بیوی سے نہیں کہیں گے تم جاؤ سپر مارکیٹ جاؤ سودا لاؤ، ہاں وہاں سے پھر چل کے آنا، آٹو رکشے میں بھی نہیں بیٹھنا، پیسے بچانا. ہاں اب ہاتھوں میں 5-5 کلو کا سامان لیے بیچارے چل کے آ رہی ہے، بلا کے نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ آپ کہہ سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تشکو. یہ دیکھیے اور ایک دلیل انہوں نے پیش کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. تشکو الیہ ما تلقى من الرحا، کہا کہ اللہ کے نبی چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں پہ چھلے آ گئے. کس نے کہا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ میرے لیے ایک نوکر کا انتظام کر دیجیے. بیٹی باپ کے پاس آئی نوکر مانگنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کی آپ مدد کر سکتے ہیں، بیٹی اپنے باپ سے مانگ سکتی ہے. اسی لیے کہا کہ بیٹی کی فکر باپ کو کب تک رہتی ہے؟ موت تک رہتی ہے. ہاں بیٹی کی فکر باپ کو کب تک رہتی ہے؟ موت تک رہتی ہے. اچھا کہتے ہیں کسقی ولنا ان المعقود علیہا فاما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام کی تقسیم کی، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں لما عرس ابو سعید الساعدی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے شادی کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا. تو فما صنع لهم طعاما ولا قربه اليهم الا امراته بلت تمرات في طور من حجار من الليل اماثته فسخته. کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ساروں کو پکایا کھلایا. تو کہتے ہیں کہ کوئی دلہن اپنی شادی میں خود پکا کے بھی لوگوں کو کھلا سکتی ہے. ہمارے پاس دلہن سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، لیکن ایک امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، دلہن، وہ زمانہ ایسے تھا، سیدھا سادہ زمانہ تھا، دلہن خود پکاتی تھی، اپنے ولیمے میں آئے لوگوں کو کھلاتی تھی. تو اسی طرح کہتے ہیں ایک حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہا کہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس پیس کر ہاتھ پر چھالے آ چکے ہیں. وبلغها، اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے ابا سے کہیں کہ کوئی نوکر ہو تو انتظام کر دیں. وہ جب تشریف لائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بیان کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بتلایا کہ فاطمہ آئی تھی، ان کی حالت یہ ہے، وہ کوئی نوکر مانگنے آئی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن یا اس کے بعد شام میں ہمارے گھر آئے. میں جب گئی تو ابا نہیں تھے، میری بات ان تک پہنچی، بیٹی کی بات سنا اور شام میں ہمارے گھر آئے. کہتے ہیں وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، ہم اپنے بستروں پر سوئے ہوئے تھے.
کون کون؟ حضرت علی اور فاطمہ. جیسے ہی ابا ہے، حضرت فاطمہ کے ابا ہیں، حضرت علی کے سسر ہیں، سسرے ہیں، جیسے ہی اندر داخل ہوئے دونوں اٹھ کر کھڑے ہونا چاہے. سیدھا سادہ گھر تھا، اور وہ دروازے، وہ ایسے کوئی عالیشان بنگلے تو نہیں تھے، دروازے بھی نہیں تھے، پردے لٹکتے تھے، وہاں وہی حجاب تھا. کہتے ہیں فَذَهَبْنَا نَقُومُ، ہم فوراً اٹھ کر کھڑنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم لوگ جیسے لیٹے ہو کیا کرو، ویسے ہی لیٹے رہو. فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف حضرت فاطمہ. دیکھیے سسر کی داماد سے کتنی محبت ہونا چاہیے. آج تک میں نے جتنا تجربہ کیا ہے، یہ گھی شکر سسر اور داماد ہوتے ہیں شادی سے پہلے. جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے وہ ان کی دوستی بدل جاتی ہے. سسر کی دوستی اور داماد کی دوستی کیا ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. اکثر میں نے تجربہ دیکھا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے ہیں، بیٹی اور داماد کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں حتی وجدت برد قدمیہ علی بطنی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ پر ابا کے قدم کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. یعنی بیٹی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی. حضرت فاطمہ بالکل ویسے چلتی تھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. آ کر سیدھے بیٹھے اور کیا کہا، بولا کہ اچھا میں نے تمہارے نوکر کا انتظام کر دیا ہے، کل سے آ جائے گا کام پہ. بولا کہ ایسا تو نہیں بولا. بولا الا ادلکما علی خیر ما سألتما. مانگا تو فاطمہ نے تھا رضی اللہ عنہا، لیکن جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اکیلی عورت مانگتی نہیں ہے. پیچھے سے کون بولتے ہیں؟ حضرت علی بھی بولے ہوں گے نہیں، جاؤ جی تمہارے ابا سے جا کے ایک نوکر مانگ کے لاؤ. تو جواب اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دے رہے ہیں. کیا میں تم کو نہ بتاؤں، تم دونوں کو، الا ادلکما، کیا تم دونوں کو میں نہ بتاؤں اس سے بہتر چیز جو تم نے مانگا ہے. تم دونوں نے نوکر مانگا، حالانکہ گئی تھی نوکر مانگنے کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ظاہر تھا کس کے مشورے پر گئی تھی؟ حضرت علی کے مشورے پر. اس سے بہتر بتاؤں، اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم بستر پر لیٹو، آویتما الى فراشکما، جب تم اپنے بستر پر جاؤ، فسبحا 33، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. اللہ، بیٹی نے مانگا کیا تھا، باپ بتا کیا رہے ہیں، سکھا کیا رہے ہیں، اور اس پر آج ہماری عورتوں میں شاید 100 میں 2-3 عمل کرتے ہوں. ہاں، ایک آدمی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر چیز اپنی بیٹی کو بتا سکتا ہے. لوگ بولتے ہیں یہ پورے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بیویاں بولتی ہیں. اب ہم بولتے ہیں بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتلایا، تم بھی ایک دن عمل کر کے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جو بہتر ہے وہی تو بتا سکتے ہیں. فَسَبَّحَا 33 وَحْمَدَا 33، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھو. وَكَبَّرَ 34، اور اللہ اکبر 34 ٹائمز پڑھو. خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تمہیں نوکر سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر، یہ تمہارے نوکر سے زیادہ بہتر ہے. یقیناً آج ہمارے گھروں میں نوکر جو آتے ہیں بہت سارے فتنے لے کر آتے ہیں، گاؤں گلی کی غیبتیں لے کر آتے ہیں. وہ کتنے پاک ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ناپاک ہوتے ہیں اور عجیب ان کی حیت ہوتی ہے. ایک دن آتے ہیں تو 4 دن غائب ہو جاتے ہیں. تو آدمی یہ کوشش کرے کہ آدمی کیا کرے، اپنا کام، گھر کا کام اپنے طور سے کرنے کی کوشش کرے، بیوی کو رغبت دلائے، کبھی بیوی کا ساتھ دے، گھر میں برکت ہوتی ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. سے کہتے ہیں
ان کل من کانت لها طاقت من نساء، اگر عورت کرتی ہے، گھر کا کام کر لیتی ہے، پکا لیتی ہے، تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورت کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا. کہا ان خدمت البیت تلزم المرأة، زبردستی نہیں، گھر کی خدمت عورت پر لازم ہے. لازم کے معنی کیا بولیں؟ کمپلسری. کمپلسری کا مطلب گھر میں جو پاکی صفائی ہے یہ تو کر لینا نا، جو کچھ ہے وہ تو کر لینا نا. وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجِ زَوْجَةً ذَاتَ قَدْرٍ وَشَرْفٍ اِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ گھر کے کام کر لیں. تو معلوم ہی ہوا کہ جو ہر معاشرے میں جو کام ہوتا ہے اس حد تک عورت اپنے گھر کا کام کر لے سکتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا. کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ بھی استدلال کیا باب الغیرہ میں. حدیث اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں تزوجنی الزبیر وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرس. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے شادی کی. کس سے؟ اسماء بنت ابی بکر سے. وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء، ان کے پاس شادی کے خود کیا بھی نہیں تھا، کیا بھی نہیں تھا، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی غلام تھا، کچھ نہیں تھا. غیر ناضح وغیر فرس، ایک اونٹ ایک گھوڑا تھا، یہ ان کے پاس تھا اور کچھ نہیں تھا. فکنت اعلی فرسہ، میں کیا کرتی تھی، ان کے گھوڑے کو چارہ کھلاتی تھی. دیکھا آج اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کی جو سواری ہے کہ بھائی ذرا بائک پوچھ لینا، ہم کیا بولیں گے؟ کوئی حرج ہے؟ بولے پانی ڈال کے ذرا گاڑی صاف کر دینا. اگر گھر میں ہو، گلی میں کھڑی تو بیوی سے نہیں کہ جا کے وہاں صاف کرو. اگر اس میں پردہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے تو کر لے سکتا ہے. کہتے ہیں وَكُنْتُ أَعْلِ الْفَرْسَ وَاسْتَقِ الْمَاءَ، اور میں اسے پانی پلاتی تھی، اور کہا وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، اور کہتے ہیں کہ میں کبھی آٹا بھی گوندھ لیتی تھی. اور کہتے ہیں کہ مجھے روٹی پکانا اچھا نہیں آتا تھا. حضرت اسماء کہتی ہیں میں روٹی پکانا اچھا نہیں جانتی تھی. وَكَانَ يَخْبِسُ جَارَاتٍ لِي مِنْ الْأَنصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةُ صِدْقٍ. کہتی ہیں کہ میں روٹی پکانا جانتی نہیں تھی، وہ انصار کی عورتیں میرے گھر میں آتی تھی، کوئی روٹی بناتی تھی، بڑے اچھے ساتھ سہیلیاں تھیں. دیکھیے کہ کیا زمانہ رہا ہوگا کہ آج کی عورتیں آتے آتے غیبت کی پوٹلی لے کے آتے، کیا مدد کرتے ہوں، کیا بولتے ہیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، یہ وہ شکایتیں، یہ ساری. اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی گھر کون آتی ہے ذرا آدمی کیا کرے، اس پر نظر رکھے. ہر گھر آنے والوں کی نیت کیا نہیں ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی ہے. صرف ایک راگی کا دانہ، مثلا ایک بات بیوی کے دل میں ڈال دیں گے، وہاں سے دونوں میں کھٹپٹ شروع ہو جائے گی. وہ سیدھے آئیں گے، آپا کیا تمہاری حالت، یہ کپڑے، تمہاری صحت، بھائی دیکھتے نہیں برابر، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نہیں، خلاص قصہ ختم. اب وہ بات کیا ہو جائے گی، اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. آپ کیسی خاتون ہیں، آپ کی قدر کیا، کتنے بڑے گھرانے کی آپ بیٹی ہیں، آپ کیسا رہنا سو، یہ بات کیا ہو جائے گی، اس عورت کے دل میں بیٹھ جائے گی. تو اسی لیے آنے والے خیر لے کر آئیں، شر لے کر کبھی نہ آئیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ انصار کی عورتیں جو ہمارے گھر آتی تھیں روٹی پکا دیتی تھی، اچھی عورتیں تھیں. جیسے وہ تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں وَكُنَّ نِسْوَةُ صِدْقٍ، اچھی عورتیں تھیں، پاک باز عورتیں تھیں، سچائی کی پیکر تھیں. ایک اور بات اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتی ہیں، وَكُنْتُ أَنْقِلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ. اس کے بعد کیا ہوا، شادی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کیا.
باہر مدینے کے تھوڑا آؤٹ میں تھوڑا ایک زمین کا فائدہ تم لے سکتے ہو. تو کہتے ہیں التی اختاہ رسول اللہ علی رأسی، میں مدینے سے اپنے گھر سے نکل کر اس زمین تک جاتی تھی اور وہاں سے کھجور کی جو بینجیں تھیں وہ چن کر سر پر رکھ کر ڈھو کر لاتی تھی. کون؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. اور وہ کہتے ہیں وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخ، ایک فرسخ، ایک میل، 2 میل، 1 کلومیٹر، یہ حساب میجرمنٹ ہے، وہ انہوں نے بتایا کتنی دور تک. اب آپ یہ حکم لگائیں گے کہ ایک عورت کتنا دور تک جا سکتی ہے، اکیلی عورت کتنا دور تک جا سکتی ہے. مطلب وہ اتنی دور نہیں تھا کہ جتنی دور اکیلی عورت جا نہیں سکتی. کہا فَجِئْتُ يَوْمًا، ایک دن میں وہاں سے واپس آ رہی تھی، اس جگہ سے میں کھجور کے بیجوں کا ٹوکرا سر پر رکھ کر واپس آ رہی تھی. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، کھجور کے بیج میرے سر پر تھے. فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَعَهُ نَفْرٌ مِّنَ الْأَنصَارِ فَدَعَانِي، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. 7 انصاری صحابہ بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں یا گھوڑے پر بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقن لیحملنی خلفہ، کیا بولے کہ اسماء تم کیا کرو، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. عورت تھی اور کیا ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں کیا ہوتی تھی، ہاں بہن، کیا ہوتی تھی بہن. کہا کہ اسماء ایسا کرو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہتی ہیں فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے پر نہیں، وہ تو سعادت تھی، لیکن شرم کس بات پر محسوس ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے بھی کیا تھے، بہت سارے صحابہ تھے. فَمَضَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں شرما رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے، آگے چلے گئے. فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، تو میں زبیر کے پاس آئی، اپنے ہسبینڈ کے پاس آئی. آ کر میں نے کہا لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفْرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ. تو انہوں نے اپنے شوہر سے بولا کہ راستے میں واپس آ رہی تھی، میرے سر پہ کھجور کے بیجوں کا ٹوکرا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سوار ہونے کو کہا، میں نے سوار نہیں ہوا، میں شرما گئی. بعد میں اللہ کے رسول چھوڑ کر مجھے آ گئے. نوٹ کیجئے حضرت زبیر نے کیا کہا اس کے جواب میں، کیا کہا دیکھیے ذرا توجہ سنیے. کہا واللہ لحملک النوى کان اشد علی من رکوبک معہ. حضرت زبیر نے کہا کہ اسماء تو نے جو ٹوکرا اٹھا کر آ رہی تھی نی، وہ زیادہ انسلٹ، اس سے زیادہ میں انسلٹ محسوس کرتا ہوں. اگر تم بیٹھ جاتی تو اتنا مجھے دل کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. میری بیوی ٹوکرا اٹھا کے چل رہی تھی کھجوروں کے بیچ کا، یہ مجھ سے کیا ہوا میرے دل کو، اگر تم بیٹھ جاتی تو اتنا مجھے انسلٹ محسوس نہیں ہوتا. دیکھے کیا کہا. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بڑی غیرت تھی. بیوی کو لے کر غیرت کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. بیوی کو غیرت کرنا بولے تو کیا، بیوی کو پردے میں رکھنا، کسی یعنی غیرت، بعض لوگوں میں غیرت ہوتی ہے، بعض لوگ بے غیرت ہوتے ہیں. اوپن بک، جو چاہے دیکھ لے بیوی کو، جیسے چاہے آئے بات کر لے، کوئی اس کی یہ نہیں ہوتی، یہ چیز غلط ہے. کہا قالت حتی ارسل الی ابو بکر بعد ذلك بخادم. اس کے بعد کیا ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوکر بھیجا. کس کے لیے؟ اسماء کے لیے. ابا نے ایک نوکر بھیجا. تکفینی سیاست الفرس
فَكَأَنَّمَا عَتَقَنِي، یعنی گھوڑے کی دیکھ بھال، گھوڑے کو چارہ کھلانا، صفائی کرنا، سب وہ نوکر دیکھنے لگا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں آزاد ہو گئی، یعنی مجھے چھٹکارا مل گیا، مجھے اب کام سے چھٹکارا مل گیا۔ یہ ساری بات یہ دخل کر کے کہتے ہیں کہ عورت یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام اگر کر لیتی ہے تو کوئی عیب نہیں ہے اور کوئی اس پر جور و ظلم شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ تو کہتے ہیں فلا يطرد الحكم وقد تقدم ان فاطمہ، کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سارے دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ چھلے پڑ جاتے ہیں تو میری اور آپ کی بیوی کا کیا حال ہے۔ تو کہتے ہیں شکت ما تلقى يداها من الرحى وسالت اباها خداما فدلها على خير من ذلك وهو ذکر اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی۔ کیا تھی وہ بہتر بات؟ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی گھر کی عورتوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہی بحث پھر اس کو ریپیٹ کیا ہے، ہم لوگ تیزی کے ساتھ ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت چلتا بھی ہے، حالانکہ 100 میں کوئی ایک اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کس کا با؟ کس کا ارادہ؟ کس کا ارادہ؟ 100 میں ایک، 4 بیویوں کا۔ 100 میں ایک، حالانکہ ہر مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے، تو 100 میں ایک۔ تو اس کی انہوں نے کہا وَأَمَّا الْمَسْأَلَةَ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ، تیزی کے ساتھ اس مسئلے کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھے ہیں، لیکن یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کے مسلمانوں میں ایسا ہے تو آپ سے جواب دے سکیں کہ ہاں ہمارے پاس ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے، کس ضمن میں اجازت دی ہے، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے فقد اباح اللہ تعدد الزوجات وقصره على 4، اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیویوں کے رکھنے کی اجازت دی لیکن اس کو لمٹ کیا کہاں تک؟ 4 تک۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں کہا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ کہتے ہیں وَإِبَاحَةُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ، یعنی بیویوں کا ایک سے زیادہ رکھنے کی اجازت، یہ شریعت کی ایک بہت اچھی خوبی ہے، اور یہ شریعت ہر زمانے کے لیے چلتی ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اجازت وہ زمانے کے لیے تھا، آج کے زمانے میں نہیں، ایسا بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے۔ لما فیہ من تحقیق المصالح بالرجال والنساء والمجتمعات، کیوں اللہ نے اس کی اجازت دی؟ اس میں بھلائیاں ہیں لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ دیکھیں وَتَبْرُزَ الْمَصْلِحَةُ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنے پر کچھ بھلائی ہے معاشرے کے لیے؟ انہوں نے اسے گنایا۔ نمبر 1 دیکھیے لو تبین ان الزوجۃ عقیم، اگر کسی آدمی کو بالکل یہ معلوم ہو چکا کہ اس نے جس عورت سے شادی کیا ہے وہ عورت بانجھ ہے، بانجھ کا مطلب بچے نہیں دے سکتی، لا یمکن، بچے نہیں ہو سکتے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، بانجھ بولیں گے اسے۔ لا یمکن ان تحمل وتعلم، آدمی شادی کیوں کرتا ہے؟ بچوں کے لیے، اور اسے معلوم ہے کہ بیوی کو بچے نہیں ہوتے، تو فَهَلْ يُطَلِّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْعَقِيمَ أَوْ يَبْقَاهَا، اب 2 ہی آپشن اس کے پاس ہوتے ہیں، یا تو اس ایسی عورت کو طلاق دے دے جس کے بچے نہیں ہوتے ہیں، دوسری شادی کر لے،
یا اس عورت کے ساتھ رکھ کر اور ایک شادی کر لے. کون سا آپشن بیٹر ہے؟ سیکنڈ آپشن بیٹر ہے. وہ عورت بھی ساتھ رہے گی اور ایک شادی کر لے گا تاکہ اسے اولاد پیدا ہو. لا شک ان الاصلح لنفسه ولزوجته الاولى ان يبقيها في عصمة ويتزوج اخرى. اس بانج عورت کو ساتھ رکھ کر اور ایک شادی کر لینا اس مرد آدمی کے لیے بہتر ہے. یہ پہلا ہے سبب ہے. نمبر 2، لو توقفت الزوجة عن الانجاب لكبر السن. ایک آدمی ہے، اس کی بیوی زیادہ عمر کی وجہ سے بچے پیدا نہیں کر سکتی. ایک آدمی کی خواہش ہے اور بچے ہونا. اب کیا کرے گا وہ؟ والزوج يرغب في الذرية فيمكنه الزواج بأخرى. وہ اور ایک شادی کر سکتا ہے. یعنی نمبر 2 جیسے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اس کی بیوی عمر کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتی ہے، لیکن مرد بڑی عمر کے بعد بھی اس کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہا کہ وہ آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے. وَإِبْقَاءً لِلزَّوْجَةِ الْأُولَىٰ، پہلی بیوی کے ساتھ دوسری شادی کر سکتا ہے. نمبر 3، أَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ مَا يَعْتَرِي الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. عورت پر بہت ساری حالتیں آتی ہیں کہ وہ حیض نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، مینسس کی حالت میں ہوتی ہے. کوئی مرد ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے کہ کہا کہ وہ اور ایک شادی کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری طرح کر سکے. تو اس سبب کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے 4 شادی کی اجازت دی ہے. نمبر 4، ان من المعلوم کثرت عدد النساء. نمبر 4، چوتھی بات کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. کیسے زیادہ ہے؟ انہوں نے وہ ریزن بتایا. کیسا بولتے ہیں آپ کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں؟ ہاں کیسا بول سکتے؟ گن کو آئے گی، گنے نا. حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. حتی یکون ل50 امرأة قیما واحد. 50 عورتوں کا نگہبان سنگل مرد ہوگا. اس میں سبب کیا بولتے ہیں؟ خیر وہ حدیث صحیح ہے حسن ہے، اس کا ہم چھوڑ. اس میں وہ سبب کیا بولتے ہیں؟ التی تقلل عددهم کاخطار الحروب. جنگوں میں کون مارے جاتے ہیں؟ مرد مارے جاتے ہیں، عورتیں بچ جاتی ہیں. ابھی جو فائرنگ میں مر رہے ہیں بچے، اللہ تعالیٰ سب کو شہادت کی موت دے. کہا کہ سارے مرد ہیں، ہاں خواتین بھی مرتی ہیں. والاسفار، سفروں میں، جنگوں میں. وقصر الرجل على امرأة واحدة ربما ترك كثيرا من النساء لا عائل لهن. اگر ایک شادی ہی کو آپ رکھیں گے تو ایسے بہت سارے فیملیز ہو جائیں گے جن کا کوئی پالنے والا نہیں ہوگا. ابھی لیبیا میں، عراق میں جہاں جنگیں ہوئیں، سیریا میں، وہاں کی رپورٹ آپ پڑھیے کہ ایسے فیملیز ہیں کڈنی بیچ کر وہ جی رہے ہیں. کڈنی بیچیں گے تو کتنے پیسے آئیں گے؟ عورتیں ہیں، کوئی پالنے والا نہیں ہے، مرد نہیں ہے، شہید ہو چکا یا گرفتار ہو چکا، کوئی دیکھنے والا نہیں، پریشان ہے خواتین. اچھا، وقد يفضي هذا الى حرمانهن من متعة الحياة وزينتها. تو اللہ تعالیٰ نے اس ریزن کی وجہ سے بھی یہ 4 شادیوں کا اصول رکھا ہے. دیکھیے نمبر 5، فی اباحة تعدد الزوجات تحصیل لمقصد منهن من مقاصد الشریعہ فی تکثیر النسل. شریعت کا ایک مقصد ہے ہماری اسلامی شریعت کا کہ بچے زیادہ ہونا. یہی فکر کی وجہ سے تو نے یہ بنایا، بولا ارے لوگ بہت بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کیا کرو، سمپل لاجک. یہ جو امینڈمنٹ بل جو بنا ہے سمپل لاجک. بولا کہ اب آنے والے انتخابات میں جیتنے کے لیے کیا کرنا، باہر سے لوگوں کو لا کے ان سے ہم لوگ ہمارے لیے ووٹ ڈلوانا. باہر سے جو بھی آئے گا آپ سٹیزن شپ دیں گے تو کیا کرے گا، وہ
آپ کو ووٹ ڈالے گا. اچھا ان کے لیے گھر بار نوکری دینا کہاں سے دے گا؟ یہاں جو لوگ ہیں پہلے ان کو خالی کرو، ان کی جگہ، ان کی جائیدادیں، ان کی نوکریاں ان کو دو جو باہر سے آ رہے ہیں. یہ ایسا کالا قانون ہے، جو ہے اس کو باہر نکالو، جو باہر کا ہے بغیر کسی ثبوت کے شہریت کے اسے کیا کرو؟ سٹیزن شپ دو. دیکھیے کتنا بڑا دماغ رہے گا نہیں؟ ہاں تو کہا، اور سبب انہوں نے کہا کہ بالکل ویسے ہی یہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، فساد ہوگا، ہمارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا، ملک خطرے میں پڑ جائے گا. اور اللہ ہماری دین شریعت کا یہ ہے تکثیر النسل، مسلمانوں کی نسل کیا ہونی چاہیے؟ بڑھنی چاہیے، بڑھنی چاہیے. اس کے لیے آدمی کیا کرے؟ اب اس کے لیے انہوں نے بھی کوشش کی، ان لوگوں نے پریسٹوں نے مشورہ دیا کہ ارے زیادہ بچے پیدا، لیکن ہوتے نہیں. بہت کوشش کی وہ لوگ، ہوتے نہیں. شریعت کے مطابق کریں گے تو جائیں گے، ادھر ادھر جاتے رہے تو کہاں سے ہوتے بچے؟ نہیں. تو شریعت کے مطابق اگر کوئی شادی کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے تو اولاد پیدا ہوگی. تو کہا فی اباحت تعدد الزوجات تحصیل لمقصد منہن من مقاصد الشریعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو، الودود جو بہت محبت کرنے والی ہیں. شادی سے پہلے کیسا معلوم ہونا؟ ہاں ان کے وہ جوڑے کو دیکھنا، وہ جوڑا اچھا ہے ماشاءاللہ تو بیٹی بھی کیا رہے گی؟ اچھی رہے گی. تزوج الودود الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، زیادہ ایسے ہوتے ماشاءاللہ، عمر ہو جاتی ہے، دونوں ساتھ کھائیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، ساتھ سفر کریں گے ماشاءاللہ، ایسے بہت سارے لوگ. تزوج الودود الولود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ہاں دونوں ساتھ مل کر کھاتے تھے، کبھی دوڑتے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں کل قیامت کے دن تم سب کے بارے میں فخر کروں گا. والخلاصہ، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی بوجھ نہیں ہے، کوئی آفت اور بلا نہیں ہے. یہ اسلامی شریعت کا ایک اچھائی ہے، خوبی ہے. یہ عورتوں اور مردوں اور سوسائٹی کے حالات کو تقاضا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. اور اسی طرح آپ جان لیں کہ اسلامی شریعت ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ شریعت کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ارے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا وہ بہت باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. سورۃ الملک آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں بتائیں. تو مسلمان کیا کرے؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم مانتے ہیں اور سنتے ہیں اور تیری بات کی اطاعت کرتے ہیں. اور منافقین ہیں جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 شادیوں کے لیے کچھ کنڈیشنز بھی رکھے نہیں، کنڈیشنز بھی رکھے. پہلی جو باتیں بتائیں کہ کیا کیا خوبیاں ہیں، کیوں دیا، اس کے لیے شرط کیا بتائے؟ اللہ یزید عدد الزوجات عن 4 نساء. کیا بولے؟ not exceed کتنے؟ 4. 4 سے زیادہ کیا نہیں ہونا؟ نہیں ہونا. 4 سے زیادہ نہیں بڑھنا. 4 ان يستطيع الانفاق على الزوجات جميعا، چاروں کو خرچ کرنے کی طاقت رہنا. صرف 4 چاول کے تھیلی ڈال کو جیو بولے تو ایسا. ایک پٹھان صاحب ایسے تھے میرے پاس، رحیم خان صاحب، وہ ٹی وی ایس پہ 4 تھیلے ڈالنے کا. ارے کہ چاول کیا کھا کے رہیں گے آپ کی بیویاں؟ بولا کہ اگر آدمی شادی کرتا ہے تو ان کا حق کیا کرے؟ ادا کرے. ان يستطيع الانفاق على الزوجات جميعا. نمبر 3 ان يستطيع العدل بين زوجاته، کیا کرے؟ وہ 4 بیویوں کے بیچ میں انصاف کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتے تھے تو زیادہ گفٹ آتے تھے،
لوگوں کو معلوم تھا اللہ کے رسول عائشہ کو زیادہ پیار کرتے ہیں. دوسرے بیویوں کے گھروں میں رہتے تھے تو گفٹاں تحفے نہیں آتے تھے, کم آتے تھے. دوسرے بیویوں نے کہا اللہ کے رسول, یہ کیا اللہ کے رسول, آپ ان کے گھر میں رہتے تو لوگ آپ کو ہدیے, وہ زمانے کے ہدیے کیا ہوتے تھے, جگ دودھ, سالن, کوئی بھی چیز. تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں اسے کیا کر سکتا ہوں. لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کسی کو کیا کر سکتا ہوں, کس سے کوئی تحفہ میں یہ نہیں کر سکتا. اما الشرط الاول فهو اللہ, پہلی کنڈیشن کیا بولے, 4 بیویوں سے زائد نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, سورۃ النساء آیت نمبر 3. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے, ان کا نام کیا تھا, غیلان بن سلمہ الثقفی. غیلان بن سلمہ الثقفی. تو ان کے پاس 10 جوڑواں تھے. کتنے, سبحان اللہ, کتنے, 10 بیویاں تھے. تو مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اختر منہم 4 وفارق سائرہن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ 4 کو سلیکٹ کر لو, باقی 6 کیا کرو, طلاق دے دو, جائز. اسلام میں آتے ہی فرسٹ کیا ہوا ان کے ساتھ, دیکھیے اب کیا بولیں گے, ارے نہیں بابا ایسا ہے تو میں اسلام میں نہیں آتا. اب اگر جو چیز واجب ہے واجب ہے. اب ختنے کا مسئلہ ہے, مسلمان ہوتے ہی ختنہ, بلا وہ واجب ہے کیا, واجب نہیں ہے. واجب ہم سے بولیں گے کہ بھائی ختنہ کرنا ہے, واجب تو نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنا واجب ہے. جیسے مسلمانوں بولیں گے تم کو نماز پڑھنا پڑے گا. جو آج کیا کرتے ہیں مسلمان, پہلے ختنے پہ توجہ, پہلے انہوں مسلمان ہوتے اسی طرح ڈاکٹر ڈھونڈتے رہتے, کہاں ختنہ کرنے کا, کہاں ڈاکٹر. ذرے لوگ ایسا بھی ہوا, وہ بیچارے کو بلا کے لے گئے, اندر جا کو ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں, باہر آئے تو آدمی غائب, بھاگ گیا. بلا کے آدمی نہیں ہے, بلا کے ایسے بھی ہوتا ہے. تو جہاں جتنی اہمیت ہے, جس کو جو امپورٹنس دینا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے پاس 10 بیویاں تھیں. تو پہلے کہا کہ آپ کیا کرو, 4 بیویوں کو رکھ لو, باقی 6 بیویوں کو کیا کرو, چھوڑ دو. یہ دیکھیے الشرط الثانی ان یستطیع الانفاق, سب بیویوں پر آپ خرچ کر سکنا. جیسے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, سورۃ النساء آیت نمبر 34, سورۃ الطلاق آیت نمبر 7, جس میں یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کے ساتھ فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ, اللہ تعالیٰ کی اس میں تم نے ان کو لیا ہے. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ, اور تم نے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے اللہ کے کلمے سے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطْعِنَ فُرْشَكُمْ, یعنی وہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو اپنے بستر پر بیٹھنے نہ دیں, یعنی فائدہ اٹھانے نہ دیں. اور کہا مطلب واستحللتم, کہا اللہ, یعنی کسی کو بیٹھنے بھی نہ دیں. اجازت بات کسے دے گا, اپنے مطلب یہ ہوگا کہ مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے نہ دیں. ہر کوئی آ جائے, ماں باپ کو تو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن باہر کا کوئی آدمی آتا ہے تو مرد کی موجودگی میں آئے گا. اچھا, وَلَكُمْ عَلَيْهِنْ, اور اسی تک ہے فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, اگر ایسا وہ کریں تو تم ان کو مارو. کیسے مارو, جس سے ان کو کوئی جسم میں زخم کے نشانات نہ پڑ جائیں, غیر دانت نہ ٹوٹیں, بال نہ نکلے, ایسے. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور بیوی کا کپڑا اور کھانا تمہارے ذمے ہے بالمعروف, رواج کے حساب سے, رواج جیسے چلتا ویسا, رواج سے ہٹ کو نہیں. اچھا, اتفق اہل العلم, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل علم کے اتفاق ہے کہ بیوی اگر اطاعت کرتی ہے تو اس کا کپڑا کھانا اس کی ذمہ داری اس کے مرد پر ہے. فاشترط العدل بینہن, بیویوں کے درمیان انصاف کس کس معاملے میں آپ کریں گے, فی الطعام, کھانے میں. پہلی بیوی کو جو دیا دوسری بیوی کو بھی ویسے دیا. ہمارے استاد کون, شیخ ظہیر الدین
ظہیر الدین شیخ الحدیث عمرآباد کے اثری رحمانی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وہ بتاتے تھے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی شادیاں کی تھیں. وہ تو باقاعدہ ترازو لاتے تھے، کدو لیتے تھے، کدو کو اچھا کاٹ کے ایک ترازو میں ایک پلڑے میں یہ رکھے، یہ لے جاؤ یہ چھوٹی سرکار کو، یہ لے جاؤ یہ بڑی سرکار کو، یعنی ترازو میں تول تول کے کیا کرتے تھے مولانا دیتے تھے. تو انصاف جو چیزیں دیں گے انصاف میں دیں گے. فاشترط العدل بینہن فی الطعام والسکن، رکھنا ہے بڑی بیوی کو جیسے رکھ رہے ہیں چھوٹی بیوی کو بھی ویسے ہی گھر میں آپ رکھیں گے، گھر کیا ہو یہ بھی مساوی ہو. والکسوہ، کپڑا بھی کیا ہو یہ بھی برابر برابر، ایک بیوی کو جیسے کپڑا دیتا ہے دوسری بیوی کو ویسے دے گا. والمبیت، رات گزارنے کا مسئلہ ہے بیویوں کے بیچ میں انصاف کے ساتھ. چھوٹی بیوی کے گھر میں 2 رات ہے تو بڑی بیوی کے گھر میں بھی آدمی کیا رہے گا 2 رات رہے گا. تو کہا وَسَائِرُ مَا هُوَ مَادِّيٌ مِّن غَيْرِ تَفَرُّقَةٍ، لیکن کوئی اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی بیوی مالدار ہے چھوٹی بیوی غریب ہے، یہ خوبصورت ہے وہ بدصورت ہے، یہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام بیویوں کے درمیان ایک ساتھ ہونا چاہیے. واشترط عند عدم الجور فی المعاملہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں من کانت لہ امراتان، اگر کسی کے پاس 2 جورو ہوں 2 بیویاں ہوں، فمال الی احدہما، اگر وہ کسی ایک کی طرف جھک جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ ایسا آئے گا کہ اس کا ایک طرف جھکا ہوا ہوگا. تو بیوی رکھنا تو اس کے حساب سے کہا کہ یہ بھی ہے کہ آدمی کیسے اس کو یہ کرے. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو شرطوں میں مانی جاتی ہیں. البتہ جہاں تک محبت کا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، یا اللہ روزی روٹی کپڑے گھر کا معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، لیکن فلا تلمننی فیما تملک ولا املک، یعنی القلب، لیکن دلی محبت میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں فاطمہ کو کچھ زیادہ دے دوں یا سودا کو کچھ کم دے دوں یا حفصہ کو زیادہ دوں امہات المؤمنین، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. دل کی محبت یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جسے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بات کہی، لیکن جو دے سکتے ہیں وہ تو دینا پڑے گا. کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم پڑھیں گے. تو اسی پر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسروں تک پہنچانے اور مسلمانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.